باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج مولانا صاحب الزمان. خواتین و حضرات، میرا نام زین علی ہے اور KSI جنیوا فاؤنڈیشن کی جانب سے اس پوڈ کاسٹ سیریز بعنوان سفر حسینی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج جس آواز کو ہم نے مدعو کیا ہے وہ ہیں معروف سوز خوان اور منقبت خوان. کافی ایک لمبے عرصے سے اس خدمت میں وہ رہے ہیں. حقیقی معنوں میں آئی وڈ سے کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ سوز خوان جناب مسلم رضا مہدی صاحب. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا حال ہے بھائی زین بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. خیریت سے. مسلم بھائی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے شارٹ نوٹس پہ ہمارے لیے وقت نکالا، اور یہ واقعی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور میں تو خود ایکسائٹیڈ ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ میں آپ سے سوالات اور باقی جو ویورز ہمارے دیکھ رہے ہیں، آئی ایم شیور کہ وہ بھی جو ہے وہ بڑے خوش ہوں گے، اور آپ کی جو زندگی کے حوالے سے ہم جو بات کریں گے اس سے جو ہے وہ انہیں بھی ایک اچھی انفارمیشن آئی وڈ سے ملے گی. بہت شکریہ آپ کا آنے کا. تھینک یو جی. اچھا جی، آپ نے ہمارا شکریہ ادا کیا. میں بھی اپنی جانب سے آپ کا اور آپ کی اس پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں. یقیناً بات ہونی چاہیے کھوجا جماعت ہماری جو آپ بتا رہے ہیں جنیوا، تو بہت آپ کا شکریہ، اور بہت اچھی چیز ہے کہ ہماری اس پلیٹ فارم سے کوئی بات ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے. زبردست. مسلم بھائی، بغیر کسی ڈیلے کے، بغیر کسی تاخیر کے، میں پہلا سوال آپ کے سامنے جو رکھنا چاہوں گا. بظاہر تو ہم آپ کو ایز اے سوز خوان، ایز اے منقبت خوان تو جانتے ہیں. آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں کہ مسلم رضا مہدوی ہیں کون. اپنے بارے میں اگر میں چاہوں گا کہ اگر آپ بچپن سے اپنی کوئی یادیں بتائیں اور دین بتائیں کہ آپ نے اس عمل میں، اس خدمت میں کب قدم رکھا، تھوڑا سا اگر آپ اپنے حالات زندگی کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیں. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر وہی بات کہ ایک بار پھر آپ کا تمام کا شکریہ زین بھائی، آپ کا، ہمارے اسد بھائی جو آف کیمرہ ہیں، ان کی پوری ٹیم، ہماری کھل جماعت. اور آپ نے سوال، بہت اچھا سوال ہے کہ کہاں سے آغاز ہوا، کیسے آغاز ہوا. اچھا، ہر آپ کسی بھی فیلڈ میں لے لیں تو ہر آدمی کو جو ایک پیشن ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، اس کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ یار میں اپنی لائف میں جو ہے نا وہ کچھ کرنا چاہتا ہوں. اور جس کمیونٹی سے ہمارا تعلق ہے، یقیناً شیعہ کمیونٹی، وہاں آپ کو بچپن سے ہی نوحہ خوانی، منقبت خوانی، یعنی مائیں آپ کو لوری کی جگہ جو ہے نوحے سنا رہی ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. تو جب جن ماؤں کی آغوش میں نوحے سنائے جائیں تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ وہیں سے شوق آپ کا جو ہے نا ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی جو ہے نا وہ ایک اچھا نوحہ خواں بنوں، ایک مجھے بھی لوگ جانیں، لوگ پہچانیں. اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں کہ آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے، کس اپنی شہرت کے لیے کرنا ہے یا جو ہے وہ خدمت اہل بیت کے لیے، اس طرح کی خدمت کے لیے کرنا ہے. بچپن سے شوق تھا، خدا نے آواز بھی تھوڑی بہت دی تھی، اور اپنی جو انیشیلی ہر بندہ اپنی چھوٹی چھوٹی بارگاہوں سے، چھوٹے چھوٹے پروگرام سے، محلوں سے، رشتہ داروں کی مجالس سے پڑھنا شروع کرتا ہے. ہمارا بھی ایسے ہی ہوا. اچھا، ہم جہاں رہتے تھے پہلے، تو بالکل ہماری گھر کے نیچے، فلیٹس کے نیچے ایک محفل تھی، کھوجا کمیونٹی کی ایک محفل تھی، محفل حضرت عباس کے نام سے. تو مجھے وہ بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ملا کہ وہاں سے اذان بھی دی بچپن سے ہی، ماشاءاللہ. وہیں مدرسہ، وہیں اپنی تعلیم، اپنی تربیت سب وہیں ہوتی رہی. پھر وہیں ہر ولادت، ہر شاد پہ مجلس ماتم، ہر ایونٹ ہوتا تھا. تو جو بھی منتظمین ہوتے تھے، ٹرسٹیز ہوتے تھے، ان سے کہتے تھے یار ہمیں بھی تھوڑا سا ایک موقع دیا جائے، ہم بھی شوق رکھتے ہیں. اچھا، شروع میں ہوتا تھا کہ یار لوگ کہتے تھے نہیں یار بچے نہیں پڑھیں گے، اور بچے پڑھیں گے تو یہ بس 2 منٹ پڑھیں گے، 1 منٹ پڑھیں گے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کہ ہم نے تیاری سے گئے کہ ہمیں 1 دن پہلے کہا گیا بھائی آپ نے پڑھنا ہے، اور جیسے ہی بالکل ہمارا پڑھنے کا ٹائم آیا تب ہمیں ٹرسٹیز نے کہا نہیں وہ فلاں مولانا آ گئے تو بچوں کا ٹائم ختم، یا فلاں نوحہ خواں آ گئے. تو وہ بس شوق ہمارا بڑھتا گیا، پڑھتے گئے. اچھا، پھر سب چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جب بچہ کہیں بھی پڑھتا ہے تو آپ یقیناً
اس کو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے, اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. تو جب میں پڑھتا تھا تو لوگ مجھے پروموٹ کرتے تھے. اچھا پھر مجھے پروموشن میں میرے یہ ہوا کہ ان مجالس میں یقیناً کوئی باہر سے جو مدعو شدہ افراد ہوتے تھے, جو ہمارے گیسٹ ہوتے تھے باہر سے آئے ہوئے, انہیں بلایا جاتا تھا. معروف نحوہ خواں حضرات, منقبت خواں حضرات یا علماء کرام. تو جب وہ میرے سامنے بیٹھ کے مجھے سنتے تھے, وہ کہتے تھے یار یہ کیا بچہ ہے, اس نے کیا اچھا پڑھا ہے. تو وہ ہر بار ہی یہ ہوتا رہا کہ وہ کسی نے کوئی نکال کے ہدیہ دیا, کسی نے کوئی ٹافی دی, کسی نے کوئی کھلونا دیا, کسی نے کوئی اپنا کارڈ دیا کہ یار آپ فلاں جگہ آ کے مجھ سے ملیے. تو بس اسی طرح سے یہ شوق بڑھتا گیا, کانفیڈنس میرا بڑا گین ہوا. اچھا پھر وہ جو ٹرسٹیز ہمیں پیچھے کرتے تھے اور جو لوگ کہتے تھے یار نہیں بس یہ بچے نہیں پڑھیں گے, تو وہ بھی انہوں نے بھی دیکھا کہ یار اس بچے میں گڈز ہیں اور یہ آگے آ سکتا ہے. پھر انہوں نے بھی موقع دیا, اور بس ہم پھر پڑھتے نہیں سوچا تھا کہ کبھی اس مقام پر آ جائیں گے, اور اس خدا جو ہے وہ جناب زہرا اس مقام تک پہنچا دیں گے. ماشاء اللہ. اچھا میں اس بات سے تو واقف ہوں کہ خوجہ کمیونٹی میں میرا نہیں خیال ہے کہ سوز خوانی میں اس وقت آپ کے علاوہ کوئی اور موجود ہے. مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. اچھا زین بھائی سوری, آپ کا سوال میں بیچ میں بریک کر رہا ہوں, اور میں اسی جو ہمارا پچھلا سوال تھا اسی سے میں اس کو کنٹینیو کروں گا. چلے میں آپ کو تھوڑا سا اور واضح اور بہت ڈیپتھلی ذرا تھوڑا سا بتاؤں. ایک دن ہوا یہ, ایک واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مدرسے کا پروگرام تھا. تو مدرسے میں جو ہے وہ لاسٹ ڈے وہ جو پرائز ڈسٹریبیوشن ہوتے ہیں, اس کے اندر ہمارے استاد محترم شہید ستیافر صاحب کو مدعو کیا گیا تھا. تو ہوا یہ کہ اچھا میری پوزیشن بھی تھی اس مدرسے میں, تو مجھے آخری پرائز بھی ملا. اچھا پھر جب پرائز مل گیا تو مجھے خود میرے مدرسے والے جو سر تھے انہوں نے کہا یار استاد بیٹھے ہیں, استاد اگر آپ جو منتظمین تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ 2-4-5 منٹ ویٹ کریں تو یہ بچہ جو پوزیشن اس نے لی ہے یہ خود بھی بہت اچھا پڑھتا ہے, تو اگر آپ کہیں تو ہم اس کو 2 شعر پڑھوا دیں. پھر آپ نے. اور اس وقت آپ کی ایج کیا تھی؟ اس وقت میری ایج تھی آئی تھنک 6 سال 5 سال, اور اس وقت جو ہے وہ 36. اب آپ سمجھ لیں تقریباً 30 سال پہلے کی کہانی ہے یہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو بس استاد آئے تھے, اور استاد سے وہاں پر ہوا یہ کہ میں گھبرا گیا, اور میں نے کہا یار وہ کلام علام نہیں, بس آپ ڈائریکٹ جو استاد سے پڑھا. تو لوگوں نے مجھے کہا آپ پڑھ لیں. میں نے کہا نہیں میں نہیں پڑھوں گا. اچھا وہ ایک بچہ تھا, میں اس وقت میرا وہ کانفیڈنس لیول نہیں تھا, میں نہیں پڑھ پایا. استاد جب وہاں پڑھنے لگے تو استاد سے کسی نے ایک کلام کی فرمائش کر دی, اور کلام کیا تھا جب خدا کو پکارا علی آ گئے. اچھا اتفاق یہ تھا کہ میں بھی یہی کلام لکھ کے لایا تھا پڑھنے کے لیے, اور استاد سے کسی نے اس کلام کی فرمائش کر دی. تو استاد نے کہا بھائی, استاد نے پڑھتے ہوئے کہا کہ بھائی آپ جو مجھے یہ فرمائش کہہ رہے ہیں اس کلام کی, میرے ذہن میں مجھے یاد نہیں ہے, میرے پاس لکھا ہوا نہیں ہے. تو پتہ نہیں میرے پاس مجھے ایک دم سے بے ساختہ کیا ہوا, تو میں نے کہا میرے پاس لکھا ہوا ہے وہ کلام. میں نیچے سے ایک دم سے اٹھا اور میں نے کہا میرے پاس لکھا ہوا. تو استاد نے کہا تم یہی کلام پڑھنے آئے تھے کیا؟ میں نے کہا اچھا. پھر میں وہ چھپ کے, جو بچہ جو چھپ جاتا ہے پیچھے, چھپ کے بیٹھ گیا. تو استاد نے مجھے اس وقت ہاتھ بڑھایا اور مجھے کہا تم میرے ساتھ آ کے بیٹھو, 2 شعر تم پڑھو, میں بیٹھا ہوں. انہوں نے میرے گلے پہ ہاتھ ڈالا اور مجھے کہا تم شروع کرو پھر میں پڑھوں گا. تو جب انہوں نے سنا مجھے, اچھا پھر جتنے بھی نحوہ خواں ہیں کسی بھی فیلڈ لے لیں تو یقیناً ہمیشہ ایک وہ مثال ہمارے دی جاتی ہے کہ ہر سکسیزفل آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو وہ عورت میری ماں تھی, اور جس کی بدولت میں آج یہاں تک آ گیا. تو میری امی نے باہر نکل کے استاد سے کہا اس بچے کو پڑھنے کا بڑا شوق ہے. استاد نے منتظمین سے کہا بچہ کہاں ہوتا ہے, اس کے کون والدین ہیں. پھر امی کو بلایا گیا, امی نے کہا اس کو پڑھنے کا بہت شوق ہے. وہ غدیر اور مباہلہ کا سلسلہ تھا. استاد نے کہا کچھ دنوں بعد ہم ایام ازا کی مجالس ہیں اور IRC امام بارگاہ میں ہم سوزخوانی کرتے ہیں. آپ اس کو اگر آپ کے لیے ممکن ہے اور تو آپ ان کو وہاں بچے کو لے کر آئیں اور وہاں ہم اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے. ہماری والدہ بڑی خوش ہوئیں, شاید اتنا بڑا نام ست جعفر اور میرے بچے کو کہہ رہے ہیں. تو بس مجھے یاد ہے وہ اتنے وسائل بھی نہیں تھے, اتنے ہمارے پاس ذرائع بھی نہیں تھے کہ ہم جو ہے وہاں تک جاتے ہیں, مگر وہ والدہ نے بہت محنت کی. پبلک ٹرانسپورٹ میں ہم جاتے تھے اور جا کر وہ بسز میں, ٹیکسیز میں, رکشاز میں کس طرح پہنچتے تھے.
استاد کے ساتھ بیٹھتے تو وہ بہت چھوٹا سا ہے اس وقت, آپ سمجھ سکتے ہیں 5-6 سال کی عمر. شعور تو بھی نہیں وہ تھا اس بالکل ٹائم پہ. کچھ اچھا پھر شعور بھی نہیں تھا. کھوجا کمیونٹی میں یہ بھی نہیں تھا کہ سوز خوانی چیز کیا ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے کبھی تو کسی کو دیکھا نہیں. منقبت خوانی اور سلام اور بس وہی جو ہمارے جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ایک مرثیہ خوانی ہو رہی ہے, ہمیں نہیں پتا تھا کیا وہ چیز ہوتی ہے. مگر استاد نے ہمیں بٹھایا, ہمیں ساتھ دیا, استاد نے ہمیں بالکل ایسا محسوس نہیں ہونے دیا کہ کوئی میں بڑا آدمی ہوں اور تم جو ہے بالکل بچے ہو. استاد نے بالکل ایک فیملی ماحول میں, ایک فرینڈلی ماحول میں ہمیں اپنے ساتھ لگایا, اور بس یہ اس طرح سے سوز خوانی کا آغاز ہوا, اور وہ 6-7 سال کی عمر میں ہی ہم سوز خوانی سے وابستہ ہوتے ہی چلے گئے. ماشاء اللہ, زبردست. میں چاہوں گا کہ آپ استاد سے ریلیٹڈ ہی, میرے ذہن میں کچھ ایک آدھ سوال تھے کہ آپ نے ماشاء اللہ ان کے ساتھ ایک وقت بتایا ہے ان کی شاگردی میں, اور آئی تھنک ہماری کمیونٹی سے آپ پہلے شاگرد تھے, اور کچھ سلیکٹڈ شاگرد 2 میں سے ہی ہوں گے جو کھوجا کمیونٹی میں سے جو استاد کی شاگردی میں گئے. تو کچھ ان کے بارے میں بتائیں کہ دیکھیں ایز اے سوز خوان تو ہم ان کو سنتے آئے تھے, ایز اے ریئل استاد, ایز اے ریئل ٹیچر, وہ کس طریقے سے آپ کو سکھاتے تھے, کس طریقے سے جو ہے وہ ان کا لائے عمل ہوتا تھا. کچھ اگر ایک آدھ واقعات اگر ان کے حوالے سے شیئر کر سکیں. چلیے جی, واقعی کی بات کی اور آپ نے, اور یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ کھوجا کمیونٹی کا واحد سوز خوان براہ راست استاد شہید صفدر جعفر کے شاگرد میں ہوں, یعنی مسلم رضا مہدوی. پوری کمیونٹی میں, یعنی آل اوور دا ورلڈ. کیا بات ہے, یہ ایک ایسے کھوجا کمیونٹی میں کوئی سوز خوان یہ نہیں ایک ہے. ایسے اعزاز کی بات ہے کہ جس پہ بریک کرنا بھی بنتا ہے. اچھا یہ جو ہے نا یہ ماشاء اچھا, پھر میرے بعد میرے بہت سارے شاگرد آئے اللہ. اور وہ کھوجا کمیونٹی سے آتے رہے, لیکن کھوجا کمیونٹی میں واحد جو سوز خوانی کا شاگرد اور جو سوز خوان ہے وہ آپ مسلم مہدوی کو ہی پائیں گے. اس کے علاوہ میرا خیال شاید ہو سکتا ہے, مجھے نہیں معلوم, تو کوئی اور ہو. اس کا بھی یہی ہوا کہ استاد کہتے تھے فلاں کا مجلس ہے بھائی, وہ آپ مسلم صاحب آپ وہاں آ جائیے گا, اور آپ نے کرنا کیا, آپ نے صرف بیٹھنا ہے. یعنی کہ براہ راست مجلس میں کسی کے اصال ثواب کی ہو یا ایام ازا کی ہو یا فرش ازا کی کوئی مجلس ہو, فرش امام حسین کی, تو وہ ہوتا کہتا تھا کہ استاد کہتا تھا بھائی میرے ساتھ آپ نے آنا ہے اور بازو کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے, اور وہ ایک سوز خوانی میں جو ایک چیز آس ہوتی ہے وہ آس دینی ہے آپ نے, بالکل, اور آپ نے وہ 2 زانوں کیوں بیٹھنا ہے. وہ چیز سیکھتے 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 استاد کے ساتھ رہے کافی عرصہ, تو وہ پتہ لگا کہ بھائی یہ چیز سوز خوانی ہے. سوز خوانی کی بیسک چیز آس ہے, آس کیسے دی جاتی ہے, آس چیز ہوتی کیا ہے, یہ سب چیز پتہ چلتی گئی. تو استاد کی بس کلاس ہی ہوتی تھی کہ بھائی آپ نے فلاں جگہ آنا ہے اور میرے ساتھ مجلس میں بیٹھنا ہے. وہ خود کہتے تھے کہ یار تم جتنا آؤ گے جتنا بیٹھو گے میرے ساتھ یہی تمہاری کلاس ہے. اچھا وہ کیوں کہتے تھے, ذہن میں بہت انٹرسٹنگ بات ہے, اور میں جتنے بھی ہماری جو ٹیچرز حضرات ہیں میں کہوں گا یار یہ کتنا اچھا عمل ہے. وہ کہتے تھے یار بچے کانفیڈنس جو ہے نا, میں بھی آپ کو ایک روم میں بتا رہا ہوں کہ بیٹا آپ ایک نحو پڑھیں, آپ نے روم میں میرے سامنے, والد کے سامنے, زین بھائی کے سامنے, مسلم بھائی کے سامنے بہت اچھا پڑھ دیا, لیکن جب آپ کے آگے آئے گا مائک, آپ کے آگے آئے گا کراؤڈ, مجمع, بالکل, تو آپ جو ہے نا وہیں ٹھنڈے ہو جائیں گے, آپ کہیں گے اور پھر والدین بھی اور ٹیچر بھی وہ کہے گا یار بچے نے کمرے میں تو بڑا اچھا سنایا تھا, یہ اس کو یہاں پہ کیا ہو گیا آج. وہاں آپ جو ہے بالکل اپنے جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا قابو نہیں کر پائیں گے. تو جو پبلک فیئرنگ, وہ جو پبلک فیئر تھی, تو وہ استاد نے کہا جب تم میرے ساتھ بیٹھو گے بالکل ایگزیکٹلی وہ تو جو تمہارا یہ جو مسئلہ ہے یہ کانفیڈنس والا یہ نکل جائے گا. یہ بالکل صحیح, جب تمہاری پبلک سے یہیں پہ انٹریکشن ہو جائے گی تو اب تمہیں معلوم ہے کہ بھائی کس طرح فیس کرنا ہے آگے لوگوں کو. جب تم خود لیڈ کر رہے ہوگے آج سے 2 سال بعد, 3 سال بعد, وہ جتنی بھی عرصے میں تم آتے ہو تو تمہیں خود پتا ہوگا بھائی کس مجمع کو کس طرح ہم نے ڈیل کرنا ہے. بالکل, وہ ایک خود سوز خوان کی ذمہ داری ہے, اور ایک طرح سے پتہ نہیں میں شاید صحیح لفظ یوز کر رہا ہوں لیکن یہ ایک آرٹ ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ سامنے جو مجمع بیٹھا ہے وہ کیا, کس حساب سے, وہ کون سا کلام جو ہے وہ کس حساب سے سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اچھا پھر اس میں آپ پھر میں وہ ایک بات کروں کہ لازمی بات ہے ہم پوری, شاید میں کھوجا کمیونٹی کا ممبر ہونے کے حوالے سے میں کھوجوں میں شاید کم پڑھتا ہوں, ہندوستانی کمیونٹی میں زیادہ پڑھتا ہوں, تو مجھے معلوم ہے کہ یار یہاں سے کیا فیڈ بیک آنا ہے اور کھوجوں سے کیا فیڈ بیک آنا ہے اور بھلتی حضرات سے کیا فیڈ بیک آنا ہے. اب یہ کیسے پتہ چلا کہ اویئرنیس کیسے, کہ کیونکہ میں استاد کے ساتھ اتنا عرصہ میں نے وہ ٹائم فریم دیکھ لیا کہ بھائی مجھے معلوم ہے کہ کس مجمع سے
کس امام بارگاہ سے, کس ٹرسٹی سے کیسا فیڈ بیک کہاں پہ ملنا ہے, وہ کیا شخصیت تھی. اور وہ یہی بات, وہ ٹیچ کا انداز جو تھا وہ یہ تھا کہ یار آپ کو آگے بڑھانا, آپ کو آگے پلیٹ فارم دینا. دیکھیں اس طرح تو ہر کوئی سکھاتا ہے کہ بھائی آپ کو میں نے سکھا دیا, اب آپ, جب تک آپ کو میں پلیٹ فارم نہیں دوں گا تب تک آپ کے اس کا فائدہ نہیں ہے. بالکل. استاد نے ہمیں پلیٹ فارم دیا, ہمیں جگہ دی. ماشاء اللہ, زبردست. سوز خوانی سے ہی ایک سوال جو کہ میرے ذہن میں آ رہا تھا, انفارچونیٹلی اگر میں اپنے بارے میں بتاؤں, اور آئی ایم شیور کہ کھوجا کمیونٹی ایز اے ہول کی بھی میں ایک طرح سے نمائندگی کرتے ہوئے کہوں تو ہمارے یہاں سوز خوانی, مرثیہ خوانی, سلام یعنی جو خطابت ہوتی ہے مجالس میں, اس سے پہلے جو بھی آ کے اپنی خدمت کر رہا ہے اسے ہم ایک ہی نام دے رہے ہوتے ہیں, مرثیہ خوانی. تو ہاؤ اٹ از ڈفرینٹ فرام, آئی مین یہ جو سوز خوانی اٹ سیلف ہے یہ کس طریقے سے مختلف ہے مرثیہ خوانی سے؟ اور اگر ساتھ ہی آپ مجھے, اگر میرے ویورز, ہمارے ویورز کو بھی تھوڑا اس کا ہسٹری, تھوڑی بیک گراؤنڈ سوز خوانی کی بھی بتائیں کہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ کب سے شروع ہوا اور اس دور میں کون سے ایسے ادارے ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, بہت بہت اچھا سوال آپ کا. لیکن میں اگر اس سوز خوانی کی تاریخ پہ اگر ہم گفتگو کریں گے تو اس کے لیے ہمیں الگ ایک پوڈ کاسٹ کرنی پڑے گی. سوز خوانی میں آپ کو بہت بہت جو ہے نا ہائیڈ لائنز بتاتا ہوں کہ سوز خوانی پرانے دوروں میں, درباروں کے دوروں میں, بادشاہوں کے دوروں میں, درباروں میں جو ہے نا وہ کلاسیکل میوزک ہوا کرتا تھا, میراثی خاندان ہوا کرتے تھے. ایسے ہی ہے. تو وہ ان کے یہاں وہی محفلیں ہوتی تھیں, وہ طبیعت ان کا مزاج ہوتا تھا. لیکن وہاں پر جب ایام ازاں آتے تھے, چونکہ یہ جتنے بھی میراثی حضرات ہوتے تھے یہ جو ہے وہ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے, مگر جو ہے وہ ان کے یہ کلاسیکل میوزک پہ ان کا کام تھا, جیسے کہ سارے گاما اور یہ جو سب چیزیں کلاسیکل میوزک. لیکن جب ایام ازاں آتا تھا تو وہ جو سردار صاحب ہوتے تھے وہ کہتے تھے بھائی اب جو ہے نا 10 دن کچھ امام حسین پہ بات ہوگی. اب وہ کلاسیکل میوزک کو کہاں ہم نے چینج کرنا ہوتا تھا, انہوں نے وہاں کہاں چینج کیا, انہوں نے اس کو انہوں نے وہ مرثیوں کو نکالا, انہوں نے اس کی بندشیں بنائیں, اس کو ٹیون کیا, اور اس کو وہ کلاسیکل میوزک کے بجائے وہ جو ہے سوز خوانی کا رنگ ہوتا گیا. وہ اتنا ذہنوں پر, اتنا طبیعتوں پر اثر کرتا گیا کہ وہ اس کی ایک لائن کوئی سنتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. یعنی کہ شاید خطیب کی 1.5 گھنٹے کی 1 گھنٹے کی مجلس ایک طرف, اور شاید وہ ایک لائن, وہ ایک سوز وہ ایک طرف. وہ اتنا اثر کرتا تھا کہ وہ پوری ایک مجلس ہوتی تھی. بر صغیر کی تاریخ ہے, یعنی کہ پہلے یہ خطابت کے دور نہیں ہوتے تھے. اگر ہم تاریخ دیکھیں, مرزا دبیر, میر انیس, اور میں آپ کو نام دیتا جاؤں تو اس دوروں میں صرف مرثیہ خوانی کی مجلسیں ہوتی تھی. ممبر پر مرثیہ خوانی کی مجلس ہوتی تھی. مرثیہ تحت لفظ پڑھا جاتا تھا. ابھی بھی آپ میر انیس کو گوگل کریں تو آپ دیکھیں گے میر انیس کی جب مرثیہ اٹھائیں گے 138 بند پیراگراف, 250 بند. اب وہ 250 بند جو ہیں وہ پیراگراف جو ہیں وہ جو کافی ان کے سلیکٹڈ ٹاپکس ہوتے تھے, جیسے مولا عباس کی نظر, وہ مولا عباس کی نظر, یا مولا علی کی ذوالفقار. وہ اب وہ ذوالفقار کی تاریخ وہ ایسے کھینچتے تھے کہ وہ بالکل ذوالفقار کہاں سے اتری اور کہاں وہ ٹوٹی جا کر, ذوالفقار کہاں کہاں چلی. اب وہ جب پوری تاریخ لکھی جائے گی شعروں میں تو وہ 200-250 شعروں پر آئے گی, بنوں پر آئے گی. جب یہ تاریخ وہ پوری 200-250 بنوں پر آتی تھی تو وہ پوری ایک مجلس ہوتی تھی. خطیب نہیں ہوتے تھے بر صغیر میں. بر صغیر میں صرف مرثیہ خوانی ہوتی تھی. مرثیہ خوانی مجلس مرثیہ ہوتی تھی. اچھا ہمارے یہاں پھر میں, چونکہ ہمارا یہ پلیٹ فارم کھوجا کمیونٹی کا, تو میں بار بار اپنی کمیونٹی کو وہ بات کروں گا. ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک مسٹیک کہہ لیں, ہمارے یہاں وہ جیسے کہ آج بھی نشتر پارک میں, یعنی مرکزی ممبر نشتر پارک ہے پوری دنیا کا, تو آپ دیکھیں گے کہ نشتر پارک میں آغا شہنشاہ نقوی صاحب یا کوئی بھی فلاں خطیب طالب جوہری صاحب جب مجلس پڑھ رہے ہیں, ان سے پہلے جب اشرا عباس صاحب, اشرا عباس ایک عہد کا نام ہے, بہت بڑا ناصر جہاں صاحب, اسد آغا صاحب, بالکل یہ وہ لوگ ہیں, یہ سلام کھائیں. جب یہ سلام پڑھ رہے ہیں ممبر پر تو ہماری کمیونٹی کیا کہتی ہے کہ بھائی ابھی تو مرثیہ ہو رہے ہیں, جبکہ یہ مرثیہ نہیں ہے. مرثیہ کیا ہے؟ مرثیہ وہ ہے جو میر انیس نے کہا ہے.
مرثیے کی ایک جہد ہے پوری, مرثیے کی ایک چیز ہے, مرثیے کے وہ اس کا ایک اس کا وہ ایک اب یہ شاعرانہ گفتگو ایک ہو جائے گی. مرثیے کی پوری ایک شکل ہی الگ ہے. جو ممبر پہ ہو رہا ہے سلام ہو رہا ہے, سلام کیا ہے جو اچھا ممبر کا سلام الگ ہے, ممبر کا نوحہ الگ ہے, ممبر کا سلام الگ ہے, فضائل الگ ہیں, مصائب الگ ہیں. جو ممبر پہ سلام اشرف عباس صاحب پڑھ رہے ہیں وہ اس کے اندر ہوتا یہ کہ وہ 4 بند 6 بند فضائل کے ہیں, 2 بند مصائب کے ہیں, اسے سلام کہا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار یہ مرثیہ ہو رہا ہے, جبکہ مرثیہ نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں چاہے وہ سبت جعفر پڑھے, اشرف عباس صاحب پڑھیں, استاد شہید سبت جعفر پڑھیں, مسلم مہدوی پڑھے یا کوئی اور جو ہے نا وہ جونیئر آنے والا بچہ پڑھے, تو ہمارے یہاں وہ سب کو ایک ہی قطار میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ مرثیہ خوانی ہو رہی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. حدیث قصہ بالکل الگ ڈپارٹمنٹ ہے, ایک بالکل الگ فیلڈ ہے. اس کے فوراً بعد جو ایک مجلس کا فارمیٹ ہے وہ کیا ہے, حدیث قصہ, سوس خوانی, سلام. سوس خوانی بھی ایک الگ فارمیٹ ہے. سوس خوانی میں رباعی, قطع, سوس, سلام, مرثیہ, یہ 5 چیزیں ملتی ہیں تو سوس خوانی ہوتی ہے. یعنی آپ نے جب سنا ہے جب استاد کو تو وہ 4 مصرے پڑھیں گے, 4 لائنز, اس کے بعد وہ کہیں گے صلوات, پھر 4 لائن پڑھیں گے, پھر کہیں گے فاتحہ, بالکل, پھر وہ کہیں گے ایک مرثیہ. اور ہر بار ہر چیز پہ ایک آس الگ اٹھ رہی ہے, بالکل, وہ اس کا الگ اسکیل ہے. وہ سوس خان کو پتا ہے کہ یار اس کا الگ اسکیل کیا ہے, یہ سوس کا اسکیل کیا ہے, رباعی کا اسکیل کیا ہے, سلام کا اسکیل کیا ہے, اور مرثیہ کا اسکیل کیا ہے. یہ 5 چیز ملا کر جو ہے نا یہ کمبائن کر کے سوس خانی کہلاتی ہے. یہ ذکر زین بھائی اس قدر اوپر لے جاتا ہے آپ کی روحانیت بھی اور وہ دنیا دار میں بھی. لیکن آپ جو ہے وہ سوس خانی کی طرف آئیے. سوس خانی بہت بڑا اور بہت وسیع ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہماری کمیونٹی کے بچوں کو چاہیے کہ اس میں آئیں اور کام کریں. ماشاءاللہ. یہ پوڈ کاسٹ KSI جنیوا فاؤنڈیشن کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. KSI جنیوا فاؤنڈیشن اس وقت ایک پراپر کمیونٹی سینٹر یا امام بارگاہ کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں, جہاں وہ محافل میلاد اور مجالس اور اسی طرح جمعے کے اجتماع کر سکیں. At this moment they are taking a community center from an Iranian community اور جو کہ رینٹل بیسس پہ وہ انہیں ملتا ہے. اگر ایک مستقل کمیونٹی سینٹر کی بنیاد وہاں رکھ دی جائے تو وہ نہ صرف وہاں پہ موجود کمیونٹی کے لیے ایک ہیلپ فل ہوگا, اس کے علاوہ وہاں پہ تعلیمات اہل بیت کو فروغ دینے, پروپوگیٹ کرنے میں بھی ایک مددگار چیز ثابت ہوگی. اور اسی سلسلے میں KSI جنیوا فاؤنڈیشن کی جماعت آپ سب سے فنڈز کی اپیل بھی کرتی ہے, اور ساتھ ساتھ انہیں ان کی طرف سے ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ سب انہیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. اوکے مسلم بھائی, اس کنورزیشن کے فلو کو تھوڑا چینج کرتے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز سے بھی آپ شیئر کریں. میرا جو ابھی نیکسٹ سوال ہے وہ آپ کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہے. ایز اے سورس کو, جیسے میں نے شروعات میں کہا کہ ہم آپ کو جانتے ہیں, آپ جو ہے وہ اپنی خدمات دیتے آ رہے ہیں ایک لمبے عرصے سے. اس کے علاوہ اگر میں پوچھوں کہ آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اگر آپ بتائیں کہ فار ایگزامپل کیا ہابیز ہیں آپ کی فارغ اوقات میں. ویسے آئی ایم شیور آپ کو فارغ اوقات کافی کم ملتے ہوں گے, لیکن کیا مشاغل ہیں, کہاں ٹائم اسپینڈ کرنا پسند کرتے ہیں, اس حوالے سے اگر ہمارے ویورز کو آپ بتائیں تو. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, بات یہ ہے کہ ہر لازمی بات ہے, ہر انسان کی اپنی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے, چاہے وہ کسی بھی شعبے سے کسی بھی فیلڈ سے وابستہ ہو. اسی طرح ہر ایک, اچھا ہمارے یہاں یہ سمجھاتا ہے کہ فلاں مولانا صاحب کیا بات ہے, یہ فلاں نوحہ خائیں کیا بات ہے, مگر ہر آدمی کی ایک اپنی پرسنل زندگی ہے, اس کا ایک اپنا سرکل ہے. مصروفیات آپ سب کی دعاؤں سے ایک مستقل جو ہے وہ ایک سفر پہ ٹریولنگ میں رہتا ہوں میں. کبھی کہیں ہوتا ہوں, کبھی کہیں ہوتا ہوں, اور سب سے زیادہ جو ہوتا ہوں وہ کربلا میں ہوتا ہوں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. مہینے میں 2 مرتبہ, ایک مرتبہ میرا کربلا میں, کراچی سے کربلا, کراچی سے عراق, کراچی سے ایران, کراچی سے عمرہ. یہ سفر مختلف گروپس کے ساتھ لگتا رہتا ہے. تو اچھا شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے بہت ساری یہ جو مصروفیات کی وجہ ہے کہ میں نے بہت ساری جگہ پر جو ہے نا وہ اپنے خود جو ہے نا وہ محاذ کھڑے کر دیے. محاذ یوں کھڑے کر دیے ہیں کہ سوس خان تو تھے ہی ہم, شاعری بھی تھوڑی بہت کی, اور جس بھی فیلڈ میں قدم رکھا
100% جو ہے نا وہاں پر کام دیا اور سکسیس ملی الحمدللہ. ماشاء اللہ. شاعری میں دیکھیں تو میرے کلام بہت سینئر لوگوں نے پڑھے. علی صفدر بھائی, سنو میں آج ہوں زندہ, اگر میں غلط نہ ہوں تو وہ تو میرا اپنا کلام ہے, میں نے خود نے پڑھا ہے. بالکل. جنہوں نے پڑھے ہیں میرے کلام, علی صفدر, میر حسن بھائی, بہت سارے لوگ, شجاع بھائی, ایسے بہت سینئرز لوگ ہیں جنہوں نے میرے کلام پڑھے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک نیا سلسلہ, ایک محاذ کہہ لیں یا خدا کی طرف سے ایک لطف کہہ لیں کہ دعائے کمیل کا ایک جو ہے نا ایک بہت بڑا میرے پاس ایک جو ہے نا کرم ہو گیا خدا کا. اچھا, اس پہ بھی لوگوں نے کام نہیں کیا. میں اس سے بھی ایک ریکویسٹ بھی کروں گا لوگوں سے اور اپنے آنے والے بچوں سے یا نوحہ خان حضرات سے, آپ اگر دیکھیں عراق یا ایران یا کسی بھی اور جگہ پر, تو وہاں جو سب سے اچھا نوحہ خان ہے وہ سب سے اچھا قاری قرآن ہے یا قاری دعائے کمیل ہے یا قاری دعائے ندوائے مختلف چیزوں پر. مثلاً باسم کربلائی دنیا کا سب سے بڑا نوحہ خان عراق میں جی. تو وہ اگر آپ یوٹیوب سرچ کریں یا گوگل کریں تو آپ کو باسم کربلائی کی دعائے کمیل بہت ہی نفیس انداز میں ملے گی. محمود کریمی ایران کا سب سے لیجنڈری نوحہ خان بالکل جو ہے وہ دعائے کمیل پڑھتا ہوا آپ کو ملے گا. لیکن پاکستان سائڈ پہ فقدان ہے ہمارے پاس کہ یہاں نوحہ خان حضرات شاید زیارت پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں, حدیث قصہ پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں, پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں, مجھے نہیں معلوم. جبکہ اس پہ کام ہونا چاہیے. اور اس میں بھی ہمارے استاد محترم نے ہمیں پہلے کہا کہ بھائی حدیث قصہ تو پڑھنا سیکھو, تو افسوس خانی کرنا, زیارت تو پڑھنا سیکھو. 3 لفظوں کی زیارت, اس میں ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ وہ شوق تھا. اچھا, پھر کراچی میں ایک نام بہت واضح نام, شجاع رضوی, جو کہ نوحہ خان بھی تھے اور ہم نے بچپن سے ان کو نوحہ خان سلام خان دیکھا. شجاع بھائی جو ہے وہ دعائے کمیل کی فیلڈ میں آئے اور ایک حادثاتی طور پہ شجاع بھائی نے مجھے کہا کہ مسلم وہاں فلاں جگہ پہ دعائے کمیل پڑھ دو گے؟ میں نے شجاع بھائی کبھی زندگی میں نہیں پڑھی ہم نے, جو ہے ایک دم آپ کہنے وہاں پڑھ دو گے. تو وہ شجاع بھائی نے کچھ نہیں کرنا, بس آپ نے دعائے کمیل پڑھنی ہے اور جو ہے ترجمہ پڑھنا ہے. اچھا, وہ پھر خود آپ کہتے ہیں کچھ جراثیم اندر میرے بھی تھے تو وہ پھر نکل کے آتے گئے. تو وہ الحمدللہ اس میں اتنی پذیرائی ملی کہ اس وقت شاید پورے کراچی بھر میں, پاکستان بھر میں, بلکہ دنیا بھر میں مجھے انویٹیشنز آتے ہیں دعائے کمیل کے. میں دعائے کمیل مصائب اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے جاتا ہوں وہاں پر. تو یہ ایک بہت بڑا میرے پاس کام ہے. اور شاید کاروانوں میں اور آنا جانا, میری ٹریولنگ بھی اسی لیے مختلف مقامات پہ ہوں کہ شاید ان کو ملٹیپل آدمی مل جاتا ہے, ایک ہی آدمی میں ملٹیپل پیکیجز, ایک ہی پیکٹ میں جو ہے وہ سارا کام ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھی تو یہ میرا سفر ہے بہت زیادہ. باقی میری اپنی پرسنل لائف جو ہے وہ بہت ہی نارمل آدمی ہوں, جیسے سب کا ہوتا ہے, بہت ہی شغل مستی والا آدمی. میں اگر مجھے لوگ کہتے ہیں مسلم بھائی آپ کی پرسنالٹی آپ ذرا بنا کے رکھا کریں, آپ بہت زیادہ فرینک ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ جو ہے نا وہ گل مل جاتے ہیں. میرے اندر ایک ذہن میں ایک خرابی ہے یا میری مجبوری کہہ لیں کہ میں 10 منٹ اگر یوں بیٹھ جاؤں تو وہ 11 منٹ میں میرا بچہ جو ہے اندر کے نکل کے آ جائے گا اور میں جو ہے بہت زیادہ فرینک ہو جاؤں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں کر نہیں پاتا. میں اپنے بھائی سب سے بھی کافی بار یہ کہتا ہوں کہ یار میرے سے ہوتا نہیں ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بیٹھا ہو اور تو وہ آپ کے ساتھ وہ کمفرٹیبل فیل کر رہا ہے, تو یہ واقعی ایک اچھی بات ہے. پتہ نہیں کیوں اتنی ریزرویشن ہے اور کیوں اتنا ایک ہڈلز ہیں لوگوں نے لگائے ہیں اپنے آگے کہ جو ہے نا وہ عام آدمی آپ سے مل نہیں سکتا, جبکہ ہمارے نہ استاد نہ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ یہ چیزیں نہ ہوں. آپ جن کے شاگرد ہیں آپ نے انہی سے سیکھا ہوگا. ماشاءاللہ. اچھا, آپ نے ذکر کیا, مینشن کیا آپ کی کربلا کی ٹریولنگ کا. ماشاءاللہ, ایک بار ہمیں بھی جو ہے وہ اعزاز ملا آپ کے ساتھ سفر کرنے کا, تو آئی ایم شیور میرے لیے تو بہت ہی ایک اچھا ایکسپیرینس تھا. ہم نے آپ کو سنا, ہم نے آپ کو جو ہے وہ وہاں بیٹھ کے اس سرزمین پہ براہ راست سنا. اگر میں یہ سوال اپنا میں چاہ رہا ہوں کہ صحیح طریقے سے فیس کر سکوں, ایک کنسیپشن یہ بھی ہے کہ کربلا جو ہے وہ ایسا ہے کہ بار بار جانا کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ کہیں, میں خدا نہ خواستہ بولنا نہیں چاہ رہا, لیکن یہ کہ کربلا کی آپ کے اندر جو منزلت ہے, جو اس کی ایک کشش ہے, جو اس کی ایک طلب ہے یا طرف ہے, کہیں اس میں کمی آتی ہے. میں اس لیے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کیونکہ میں واقف ہوں آپ کے زیارات کے سفر سے, اور آپ ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں.
کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ایک پرسیپشن ہے کہ یار یہ تو جاتے رہتے ہیں کربلا, ان کے لیے کون سی نئی بات ہے, یہ تو ہم جا رہے ہیں 1-2 سال بعد یا 3 سال میں ایک مرتبہ, یا ایک جو فرسٹ ٹائم جا رہا ہے اس کے لیے ایک الگ بات ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں, کہ کیا وہ ایک کشش رہتی ہے کربلا آپ کی؟ کے سوال کو اگر میں کنکلوڈ کروں تو اس طرح جو ہے نا وہ سوال کو قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا. بالکل. تو اچھا بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اس میں بات یہ کہ آپ سید الشہداء کی ذات کو آپ کتنا لیتے ہیں, آپ کی عقیدت کیا ہے, آپ کی محبت کیا ہے. میں اپنی فیلنگ بتاؤں آپ کو, میں یہاں بیٹھا ہوں اس وقت, بیچ میں ایک ٹائم آیا کووڈ کا, پوری دنیا نے دیکھا. میں الحمدللہ بھائی زین میں اس طرح ٹریول کرتا تھا کہ میں صبح 7 بجے اترتا تھا کراچی, اور رات 12 بجے میری دوبارہ نیکسٹ گروپ کے ساتھ فلائٹ ہوتی تھی کربلا کے لیے, سمیرے بات. لیکن جب کووڈ آیا, اچھا میں آپ کو بتاؤں شاید کووڈ سے پہلے ہم بھی یہی تھے کہ یار ابھی اگلے ہفتے پھر تو آنا ہے, 3 دن بعد پھر تو آنا ہے. لیکن جب زین کووڈ آیا نا, آپ یقین نہیں مانیں گے, میں اپنے عزا خانے میں جا کر رو کر کہتا تھا مولا ان جو ہے نا ان سارے بیریئرس کو توڑ دیں, خدا کرے کہ یہ بیماری یہ کووڈ ختم ہو جائے اور ہم جلد سے جلد پہنچ جائیں. میں اپنی امی سے کہتا تھا رو کے, کیا بس امی اب 2 مہینے ہو گئے, اب دل نہیں لگتا میرا کراچی میں, اب بس کربلا جانا ہے, میں پیدل چلا جاؤں گا امی. تو امی کہتی تھی یار بس دنیا بننے تو تم. اس وقت پھر پتہ لگا کہ نہیں, جتنا ہم نے لائٹ اور جتنا ایزی, یقیناً انسانی فطرت ہے, سید الشہداء کی بارگاہ بہت عظیم بارگاہ ہے, بہت بڑی بارگاہ ہے وہ, یعنی وہاں آدمی میں کہتا ہوں جتنی بار بھی جائے وہ کم ہے. تو پھر میں نے ریئلائز کیا, میں نے کہا نہیں جی ہم بہت جو ہے نا وہ دنیا داری میں لگ رہے ہیں. اب سے جب بھی جاتا ہوں تو اب کوشش کرتا ہوں اس ٹائم پیریڈ کو یاد کر کے, نہیں یار کہ وہ ہم کووڈ کا دور دیکھ چکے ہیں کہ یاری تو کیا کر رہے تھے ہم, یہ ہم کیا کر رہے تھے. اور خدا نہ خواستہ نیکسٹ ٹائم اللہ نہ کرے کسی دنیا پہ کوئی ایسا کوئی فیز آئے, تو ابھی بھی ہم میں آپ کو یقین کہ جب بھی حالات چل رہے ہیں دنیا کے, اس وقت سوچتے ہیں کہ یار وہ فلاں جگہ وہ حملہ ہو جائے گا, فلاں جگہ وہ یوں ہو جائے گا, دنیا کے حالات بدل رہے ہیں, ایک بے یقینی سی کیفیت. تو وہ اچھا ہمیں پتہ ہے نیکسٹ منتھ ہمارا پھر گروپ ہے یا 15 ڈیز بعد یا 10 ڈیز بعد دوبارہ ہے, مگر یہ ہو رہا تھا کہ بے یقینی کہ یار خدا نہ خواستہ وہ کوئی پھر بیریئرز یا پھر وہ کچھ ہو گئے, بند ہو گئے, رکاوٹیں آ گئی, کیا کریں گے. تو مولا کو کہتے ہیں مولا پھر بلا لیے گا مولا کچھ. تو وہ ایسا ہے, مگر اس پہ انشاءاللہ کوشش کریں اور آپ لوگ دعا بھی کریں گے. نہیں انشاءاللہ یہ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی نعمت ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انسانی فطرت ہے, اس میں ہمارے لیے بھی ایک میسج ہے کہ نعمت کا جو اصل جو پتہ چلتا ہے اس کے چھن جانے کے بعد پتہ چلتا ہے. تو یہ بے شک یہ آپ کے لیے ایک نعمت ہے کہ آپ کو سعادت نصیب ہوتی ہے کہ آپ بار بار. اچھا دیکھیں, یہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مسلم بھائی آپ کتنے سعادت مند ہیں, آپ ماشاءاللہ سے, مجھے میرے گھر والے, مجھے میرے عزیز دوست کہتے ہیں کہ یار آپ کتنے خوش نصیب ہیں. لیکن میں شاید آپ کو بتاؤں, میں اندر سے کہتا ہوں کہ مولا کیا تبدیلی آ رہی ہے میرے اندر, کیا چینجز ہیں, شاید میں پھر وہیں کھڑا ہوں. تو میں بار بار جا رہا ہوں, تو یہ کیا کوئی پکنک تو نہیں ہو رہی میری, خدا نہ خواستہ. کوشش کرتا ہوں کہ چینج آئے, کچھ ہو, کچھ وہاں سے روحانیت, کچھ معرفت لے کر میں دوبارہ پلٹوں. لیکن پتہ نہیں وہی گناہ گار انسان ہے کہ جیسے ہی دوبارہ زری سے اور حرم سے باہر نکلتے ہیں وہی دنیا داری میں, اور وہی اپنی گناہوں کی دنیا میں لگ جاتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ بار بار جا رہا ہے. آغا بہجت کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے, میں کوٹ کروں گا. آغا بہجت فرماتے ہیں کہ سب سے اگر امام حسین کی زیارت یقیناً ثواب ہے, اور زری سے مس ہو جانے کے بارے میں ہمارے بڑی ساری روایتیں ہیں کہ بھائی جو شخص زری سے مس ہو گیا, آغا بہجت فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قریب سے تو پھر شمر ملون نے جو ہے وہ سید الشہداء کو دیکھا ہے. اب یہ آپ کا اور میرا جو ہے نا وہ معیار ہے کہ ہم نے کس طرح سے سید الشہداء کی ذات سے ہم نے ان کو لینا ہے, اصول لینا. بالکل صحیح ہے. مسلم بھائی, جیسے کہ آپ کے باتوں سے پتہ چلا کہ مختلف ممالک, مختلف شہروں میں آپ نے جو ہے وہ خدمات انجام دی ہے. سب سے یادگار سفر کہاں کا رہا؟ یعنی اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کوئی ایسا کنٹری, کوئی ایسا سٹی, کوئی ایسی جماعت جس نے آپ کو انوائٹ کیا ہو اور وہاں کا ایکسپیرینس جو آپ کے لیے یادگار رہ گیا ہو.
اچھا الحمدللہ میں بہت ساری جگہ پہ جا چکا، یعنی کہ ایران، عراق، شام، لبنان، سعودی عرب اور بارہا گیا. اس کے علاوہ میں یو ای سائٹ پر کئی بار گیا، مسقط، افریقہ، ان جگہوں پہ گیا. یورپ سائڈ سے انویٹیشنز بہت ہیں، مگر کبھی نہ خود میں ہم نے کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ وہ ان ڈیز میں بلاتے ہیں جہاں ہم کہیں نہ کہیں مسکوت ہیں. اور یو ایس اے سائڈ سے بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ انویٹیشنز آئے ہمیں، بٹ ہم جا نہیں سکے وہاں پر. اور یادگار سفر، کربلا کا ہر سفر یادگار ہے میرے لیے، کیونکہ ہر بار جاتے ہیں تو وہاں ایک یادگار لمحہ ہے. ایسے بہت سارے سفر ہیں، میں آپ کو بتاؤں ایک یادگار سفر چلے میں آپ سے ڈسکس کروں کربلا کا ہی. اور اس پہ ہم جو ہے نا اس بات کو بلیو بھی کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کربلا لوگ پیسے سے جا سکتے ہیں یا کیسے جا سکتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے. کربلا میرا ماننا یہ زین بھائی کہ جب تک انسان، یا انسان کیا اس کی کوئی چیز بھی امام حسین کے اذن بغیر کربلا کی سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتی. ہم ایک بار اربعین کے واقعے پہ کربلا جا رہے تھے، اور جو ہے وہ وہاں وہ ریت کا طوفان، اور وہ اناؤنسمنٹ ہوا جہاز میں کہ جو ہے نا ہمیں لینڈنگ کرنی پڑے گی. ہم کویت میں اتر گئے، اور کویت کے کچھ دیر بعد دوبارہ فلائی دبئی کی فلائٹ تھی، وہ دوبارہ ریٹرن ہمیں دبئی لے آئی. اور اس نے کہا جو ہے نجف ہم نہیں جا سکتے، ہم وہاں جو ہے وہ نہیں اتر سکتے. اب وہ وہاں پہ زیارت عاشورہ اور نوا خوانی اور بڑی چیزیں چل رہی تھیں. اس میں ہوا یہ کہ ہم دعاؤں سے پہنچ تو گئے کربلا روتے ہوئے، یقیناً مولا نے کرم کیا اور ہم کربلا پہنچ گئے. اس میں میرا لگیج مس ہو گیا. تو میں اپنا جو ہے لگیج میرا جب مس ہو گیا، تو جو میں نے اپنے کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہی کپڑوں میں نے اپنے 10 دن نکالے. اور وہ کس طرح سے تب مجھے ایک چیز، اچھا جو میں ایک کچھ امانتیں کچھ چیزیں لے کے گیا تھا لگیج میں تھی میرے پاس، تو مجھے ایک چیز سمجھ آئی کہ شاید کربلا جو ہے نا وہ چیز بھی کوئی امام حسین کے اذن کے بغیر بے شک ایسے جہاں نہیں آتی. ایک یادگار سفر میرا وہ، اور ایک بہت ہی ہسٹوریکل جو ہے نا وہ میرے مومنٹ وہ تھا کہ یہ کووڈ آیا تو پوری دنیا بند ہو گئی. اس وقت بھی میں ایران میں تھا، اور کووڈ آنا عراق میں تھا. عراق سے ہم ایران آئے، کووڈ آ رہا تھا. جب جیسے ہی ہم ایران پہنچے ہیں مشہد، تو پوری دنیا بند ہو گئی، اسٹک ایک دم. اور اناؤنسمنٹ ہو گئے، ایران ہوٹل والوں نے ہمیں نکال دیا، پاکستانی تو بالکل نہیں رہیں گے. پھر ہمارا بائی ایئر ہم نے فلائی دبئی سے واپسی، ہم نے فلائی دبئی آئی تھنک یا اکشر قطر ایئرویز تھی، یاد نہیں مجھے، تو وہ ہم نے آنا تھا، وہ فلائٹس بند ہو گئیں. اور پھر ہم بائی روڈ، وہ سب آپ نے میڈیا کے تھرو دیکھا، وہ سب زحمتیں مشقتیں، کافی ایک آپ جو ہے کا وہاں ایک سے مشکل سفر رہا تھا وہ والا، بالکل یاد ہے. وہ آپ دیکھیں گے میرے فیس بک پہ بھی تو آپ کو نظر آئے گا. وہاں سے ہم جو نکل کے آئے ہیں وہ بہت مشکلات اور وہ بہت، مگر ہم نے وہاں پر بالکل ہمت نہیں ہاری. اور ایک ظاہروں کو لگا کے رکھا ہم نے روزانہ مجلس ماتم. اور زین بھائی میں آپ کو بتاؤں وہ اس لیے یادگار رہا کہ ہم نے وہاں پہ رات میں دن میں ہم زیارت عاشورہ اور اس طرح کی مجالس وغیرہ کرتے تھے شام میں، اور جیسی رات ڈھلنے لگتی تھی یا کچھ ہوتا تھا تو ہم وہاں کرکٹ میچ کھیلتے تھے، لوڈو کھیلتے تھے. تو ہم نے جو ہے نا وہاں پہ بھی ایک شغل مستی لگا رکھی تھی. تو وہ بڑا ایک یادگار اور ایک حادثاتی سفر رہا تھا میرے ساتھ. زبردست. اچھا چونکہ آپ کا اگین وہی میں ایک مینشن کروں گا کہ آپ کا ماشاءاللہ کربلا جانا رہتا ہے. اگر جو ویورز ہیں ان کے حوالے سے، ان کے بہاف پہ اگر پوچھوں گا، اگر کوئی آج تک کربلا نہیں گیا ہو، پہلی مرتبہ جانا چاہتا ہے، آپ کے خیال میں وچ از دا بیسٹ ٹائم، کون سا ایسا موقع ہے کہ جو سب سے اچھا رہتا ہے اگر کوئی فرسٹ ٹائم کربلا وزٹ کرنا چاہتا ہو؟ اگر آپ اپنے بھائی میں آپ سے اس میں کہوں گا، آپ کو جب موقع لگے آپ کربلا چلے جائیں. آپ کے پاس اگر پیسے ہیں اس وقت اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اربعین پہ جاؤں گا یا عاشور جاؤں گا یا فلاں مخصوصی پہ جاؤں گا، نہیں بھائی، امام حسین کی ذات اور وہ ذریعے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. شاید اربعین پر آپ وہ سکون سے زیارت نہ کر پائیں، وہ یقیناً اس کی وائبس الگ ہیں، بالکل اس کا ایک ماحول الگ ہے. لیکن آپ کو جس ٹائم بھی آپ کو میسر ہے، آپ سید الشہداء کی زیارت کے لیے چلے جائیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، زبردست. ایک اور سوال جو میں عموماً اپنے مہمانوں سے پوچھ رہا ہوتا ہوں، ابھی چونکہ ایام فاطمیہ بھی چل رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے جس حساب سے ان مجالسوں میں
ان محافلوں میں ایک انکریز دیکھنے میں آیا ہے, ایک سبسٹینشیل گروتھ دیکھنے میں آئی ہے ماشاء اللہ, جو کہ اس وقت مختلف تنظیمیں ہیں, مختلف انجمنیں ہیں. جیسے اگر میں کچھ نام لوں, جیسے خادمین ابا عبداللہ ابو الفضل ہیں, یا دوسرے جو انجمنیں ہیں جیسے ڈایا فیملی ہے, بیمانی فیملی ہے, خود جماعت کا پلیٹ فارم ہے, CWO والے ہیں. ان کی جو مجالس ہیں, جو میں بات کر رہا ہوں اس وقت, جو ہمارا ایک سولجر بازار لائنز ایریا اور یہ والا جو ایک پیچ ہے, جو ایک ریڈیس ہے, اس کے حوالے سے میں پرسنلی دیکھتا آیا ہوں بچپن سے اب تک کہ ایک واضح ایک گروتھ دیکھنے میں آئی ہے. اور جہاں پہلے ایک مرکزی مجلس ہوا کرتی تھی سباق میں, اب کافی زیادہ مجالس انعقاد ہو رہی ہیں. کیسا دیکھتے ہیں آپ کے حوالے سے, آپ کا خیال کیا ہے؟ کیا جو یہ گروتھ آیا ہے مجالس میں, کیا یہ ہم صحیح ڈائریکشن میں آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے اور بہت پھنسنے والا سوال ہے. میں دیکھیں, گروتھ تو یہ جناب زہرا کا وعدہ ہے, جناب سیدہ کا وعدہ ہے کہ اس کی محافظ, اس کو آگے پروان چڑھانے والی جناب زہرا کی ذات ہے. اور یار اس میں تو کیا کہنا کہ یار بہت اچھا ہے. شاید 2 کی جگہ 4 مجالس ہونی چاہیے, 4 کی جگہ 5 ہونی چاہیے, لیکن اس کا تقدس وہی رہے, اس کی لمٹس, اس کی باؤنڈریز. ہم کچھ چیزوں میں جو ہے نا وہ شاید ان چیزوں کو ہم چھوڑ لیں. پہلے کے زمانے میں آپ مجھے یاد ہوگا, مجھے نہیں پتا کہ آپ نے وہ دور دیکھا نہیں دیکھا, میں نے دیکھا ہے. اپنی والدہ کے ساتھ میں جاتا تھا لیڈیز مجالس میں. بچپن میں ہم 2.5 3 4 5 سال کے ہوتے تھے تو باقر خانیاں بٹتی تھیں, بالکل شیرمالے بٹتی تھیں, اور نمک پارے بٹتے تھے. شاید اگر میں اس وقت کسی گھر کی مجلس میں یا ویسے ہی کہیں اگر باقر خانی بانٹ دوں تو آپ کہیں گے اب ہمارے یہاں کڑھائیاں لگتی ہیں, اب ہمارے یہاں فرائز ہوتے ہیں, اب ہمارے یہاں باربیکیو بھی لگتا ہے. بہت اچھی, میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ نے نام لیا. میں بس بہت اچھی چیز ہے. دیکھیں, سید الشہداء کی نظر میں کوئی بھی چیز جتنی اضافت ہے بہت اچھا ہے, لیکن آپ کا ایک جو لمٹس ہیں وہ کراس نہ ہو, کہ آپ ایسا نہ لگے کہ یار کہ کوئی ایونٹ, خدا نہ خواستہ میلہ کوئی نہ ہو. اس طرح لائٹنگ پر, اسٹیج پر ہم جس اپنی تقدس کو اور اپنی اس کو پرانی ساکھ کو ہم برقرار رکھ سکتے ہیں, کوشش کریں کہ اس کو ہم. اور اس میں مجھ جیسا چھوٹا آدمی کے آگے بہت سینئر لوگ موجود ہیں, بہت بڑے بڑے خطیب, بہت بڑے بڑے علماء, بہت بڑے بڑے مراکز موجود ہیں, اس پہ کام کر سکتے ہیں اور کام کر رہے ہیں الحمدللہ, اور اس پہ اچھا کام ہو رہا ہے. ایام فاطمیہ کا آغاز ہے, ایام فاطمیہ پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے, اس کو اور جو ہے نا بہت تیزی سے اس پہ کام ہونا چاہیے. اس ایام کو بالکل ویسے ہی منایا جائے جیسے کہ ہم ایام اعزا محرم کو مناتے ہیں. مسلم بھائی, مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی دیگر مصروفیات بھی ہیں, اور ویسے دل تو نہیں کر رہا, لیکن میں جو ہوں اب اس کنورزیشن کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا, اور ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف. جیسے استاد کے لیے مشہور ہے کہ بغیر لفافے کے بڑا نام کمانے والا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جس حساب سے خدمات دیں, اور میرے ذہن میں مولا علی کا ایک قول آ رہا ہے کہ لوگوں میں اس طرح جیو کہ اگر تم زندہ ہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہوں, اور اگر مر جائیں, اور اگر تم مر جاؤ تو تمہارے پیچھے روئیں. اور میرا خیال ہے کہ استاد اس قول پہ جو ہے وہ پورا اترتے ہیں. سوال جو میرا بیسکلی ہے وہ یہ کہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ آج کل جو فضا چل رہی ہے, جو خطیب ہیں, جو نواخواں حضرات ہیں, مرثیہ خواں حضرات ہیں, منقبت خواں حضرات ہیں, ان تک ہم عام آدمیوں کی رسائی نہیں ہے. مطلب میں یہ چاہوں گا کہ میں اس کو فریز اچھے طریقے سے کر سکوں کہ اگر میں چاہوں کہ بغیر کسی نام لیے کہ کوئی ایک معروف نواں خواں یا منقبت خواں کو بلانا چاہوں تو شاید وہ میرے بس کی بات نہیں ہے, میں افورڈ نہیں کر سکتا. سوری ٹو سے میں وہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ وہ شاید میرے اس نیت کو نہیں دیکھیں گے کہ میں کس نیت سے مجلس کا انعقاد کر رہا ہوں یا کس نیت سے جو ہے وہ محفل جو ہے وہ سجا رہا ہوں, لیکن ان کے لیے پرائرٹیز کچھ اور ہوتی ہیں. میں اس وقت وہ چاہ نہیں رہا کہ وہ چیز مینشن کروں, لیکن آپ میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ رہے ہیں. کیا نظریہ ہے آپ کا ان سب, جس حساب سے یہ ہم آگے بڑھے ہیں, اور آج کل جو ہے وہ یہ دور چل رہا ہے کہ جس میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ ویلدی نہیں ہے, صاحب حیثیت نہیں ہے, تو اس کے لیے سمجھ رہے ہیں کہ ان حضرات تک رسائی ممکن نہیں ہے. آپ ایز اے شاگرد استاد
کیا سمجھتے ہیں, کیا نظریہ آپ کا ان اچھا سب جی, معاملے پہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین بھائی بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور میں خود بھی چاہوں گا کہ یہ سوال ہر پلیٹ فارم سے ہونا چاہیے, یہ بات ہر پلیٹ فارم سے ہونی چاہیے, کیونکہ اس وقت ہم جس ماحول میں آ گئے ہیں, جس فضا میں ہم جی رہے ہیں, میں جملہ تو نہیں کہنا چاہ رہا, مگر جس کمرشلائز دور میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں, انفارچونیٹلی تو اس کا اثر ہمارے اس عزداری اور اس فرش پر بھی آیا ہے. میں بہت دھیمے لہجے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں بڑا رنجیدہ ہوں, بہت شکستہ ہوں اس معاملے پر, اور میں چاہتا ہوں کہ ہر پلیٹ فارم سے, ہر جگہ سے اس بات کو ہونا چاہیے, اور جو کمرشلزم اس کو کنڈیم ہونا چاہیے, اس کو جو ہے نا وہ ہم اس کو دبانا چاہیے اس بات کو کہ یار ہم کس سے جا رہے ہیں. آپ نے سوال کیا استاد سبت جعفر, باللفافے کے بڑا نام کمانے والا استاد کے لیے معروف ہی یہ بات ہے. اچھا پھر ایک المیہ یہ زین بھائی یہ ہے کہ میں تو 18 سال استاد کے ساتھ گزارے ہیں, اور بھی لوگوں نے یقین گزارے ہوں گے. مسلم مہدوی اور مسلم مہدوی کی طرح شاید بہت سارے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار استاد 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 استاد, لیکن کیا پیچھے میں اس بات کو پورا کر پا رہا ہوں یا نہیں؟ مجھے اپنے کردار سے, اپنے عمل سے, شاید میں آواز میں میمیکری کر لوں اور میں کہوں بہت اچھا میں نے مرثیہ پڑھ لیا اور میں یوں کر کے بات کر لوں, شرٹ باہر نکال لوں, اس سے میں سبت جعفر کا شاگرد یا سبت جعفر نہیں بن پاؤں گا. مجھے اپنے کردار سے, اپنے گفتار سے, اپنے عمل سے بتانا پڑے گا کہ میں سبت جعفر کا شاگرد. ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ہم بات تو بہت اچھی کرتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ یار اس معاملے کو جو ہے وہ رکنا چاہیے. ہاں حالات یقیناً ہر دور میں مشکل تھے, بہت مشکلات ہیں معاش کے حوالے سے, اکنامیکل پوری دنیا کرائسس ہے, لیکن نہ یہ ذکر رکا ہے نہ رکے گا. میں نام لینا نہیں چاہ رہا, میں بات کرنا نہیں چاہ رہا اس بات پر, کیونکہ سب میرے دوست ہیں, سب مجھ سے محبت کرنے والے ہیں, میں لوگوں سے محبت کرنے والا ہوں, لیکن خدا را کیا مجھے ایک بڑا نوخواں بلانے کے لیے یہی کرنا پڑے گا کہ میں ان کی ساری ڈیمانڈز پوری کر پاؤں گا؟ ڈیمانڈز میں صرف یہ نہیں ہے کہ میں اتنا ہدیہ ہی لوں گا, ڈیمانڈز شاید ایسی ڈیمانڈز ہیں زین بھائی, میں آپ کو ابھی سنانا شروع کروں تو شاید اپنے کانوں کو ہاتھ لگا دیں. مجھے اندازہ ہے, میں سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں, میں جس مائک پہ پڑھ رہا ہوں یہ مائک شور کمپنی کا ہونا چاہیے. ہاں بالکل, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ایون آپ جب کسی کو مدعو کرتے ہیں, انوائٹ کرتے ہیں, تو ان کی ڈیمانڈز اس طرح ہوتی ہیں کہ اس گاڑی میں ہمیں لایا جائے, اتنے لوگوں کے درمیان لایا جائے, اس ٹائم پہ لایا جائے, ہمارے کاروان میں جو ہے وہ اتنے گاڑیاں ضروری ہونی چاہیے. تو یہ کیوں ہے؟ آئی مین نہیں معلوم. اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ شاید ہم نے اپنے ذہنی طور پہ سوچ لیا کہ شاید شہرت کے لیے, یا حالات یہ ہیں کہ ہمیں شاید اسی طرح سے جو ہے شہرت ملے گی. اور میں سے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے پاس رینٹ کی گاڑیاں لے کر یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک آرٹیفیشل جو ہے نا یہ معاملہ ہوتا ہے. لیکن اچھا کچھ غلطیاں ہمارے منتظمین کی طرف سے بھی ہیں, اس بات کو بھی واضح ہونا چاہیے, اور یہ غلطی کو بھی ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ان کو بھی, ان کی بھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, ان کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ تو فارغ آدمی ہے, تو ہمارے یہاں شاید شریف آدمی کو فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے کہ یار اس کو تو کسی بھی طرح بلا لیں گے, کہ یہ تو میرے ایک فون پہ گئے تو میرے ایک SMS پر اور ایک میرے واٹس ایپ پر آ جاتا ہے. تو بھائی یہ زیادتی کر رہے ہیں. اور جو شخص آپ کو واٹس ایپ پہ جواب نہیں دے رہا, جو آپ کی کال پک نہیں کر رہا, اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ بہت بڑا آدمی ہے. تو کیا یہ ضروری ہو گیا کہ آپ کو سامنے والے کو جتانا پڑے گا میرے بڑے آدمی کے لیے میں کال نہ اٹھاؤں؟ تو غلطیاں دونوں طرف سے ہیں. ہاں بقول استاد شہید کی کہ جناب زہرا ویسے ہی اتنا دے رہی ہے ہمیں, تو میں کیا مانگوں. اور آپ یقین مانیں کہ ہمیں ویسے ہی ہمارے پیار, ہماری چیز, ہمارے معاملات, ہمارے کام کاج اتنے اس معاملے سے, اس ذکر سے آسان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم کہیں پڑھنے آ رہے ہیں, وہ فلاں ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. ابھی میں نے آپ سے آتے پوچھا زین بھائی آپ کہاں, آپ کا کیا نیچر آف ورک ہے؟ آپ نے کہا فلاں کمپنی میں ہوتا ہوں. میں نے کہا ارے واہ, وہ فلاں کمپنی میں یار آپ HR میں ہیں, فلاں میرے بازو ساتھی کی ایک جاب تو لگا دیں یار. آپ نے کہا مسلم میں فوراً CV بھیجے. تو کیا اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی ہدیہ ہو سکتا ہے میرے لیے کہ آپ کسی کا روزگار پرووائڈ کرنا ہے؟ بھائی آپ ذریعہ بن رہے ہیں, آپ ذریعہ بن رہے ہیں.
تو میرے بہت سارے میرے کانٹیکٹس بن رہے ہیں, میری پی آر بن رہی ہے, میرا سرکل بڑھ رہا ہے, مگر میں وہاں بات کیا کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ اس کی جاب لگوائیں نہ لگوائیں, میں سر آپ کے اس پلیٹ فارم پر آیا ہوں, مجھے ہدیہ اتنا ملے گا تو ہی آؤں گا میں, یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. اب اس میں یقیناً لوگوں کے اپنے اپنے ویوز ہیں, اپنی باتیں ہیں. بقول استاد شہید سبت جعفر کہ ہر کسی کی اپنی عقیدت ہے, کہ کوئی پیسے لے کر مولا سے محبت کر رہا ہے, کوئی پیسے دے کے محبت کر رہا ہے. اب آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے, آپ کس گروپ میں, کس صف میں, وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا تو ہے. آپ کیا نے بات ہے, یہ اس میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا, جو پیسے لے رہے ہیں وہ بھی یقیناً کام کر رہے ہیں, مولا کے کام کر رہے ہیں. لیکن اسی پہ ایک سوال بنتا ہے نا مسلم بھائی, جیسے ہم جانتے ہیں استاد کے بارے میں کہ وہ جہاں سوز خوانی میں اپنی خدمات دیتے تھے, وہیں وہ جو ہے وہ ایک امپلائی بھی تھے, وہ ایک سرکاری افسر تھے, اور وہ ایک اچھے عہدے پر بھی فائز تھے. تو کیوں یہ باقی نوح خان, منقبت خان, یہ حضرات کیوں بہت اچھا سوال ہے جی, جاب بہت نہیں اچھا کرتے, سوال یا ہے. اپنے ذریعہ معاش انہوں نے کیوں بنا لیا؟ اچھا ابھی آپ نے پریویس مجھ سے سوال کیا کہ جو ہے وہ آپ کی ہابیز اور آپ کا کیا شغل ہے. سر میرا اپنا چھوٹا موٹا ایک پراپرٹی کا کام ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر نوحہ کو چاہیے کہ اپنی یا جاب کرے یا اپنا کوئی بزنس کرے, کوئی کاروبار, کچھ بھی کرے, کچھ بھی کرے, اس کو ڈپینڈ اپنے اوپر ہونا چاہیے, نہ کہ بانی مجلس پر. کہ آج میں 3 مجلسیں پڑھوں گا تو شاید میرے گھر چلے گا. یہ مسائل ہمارے ساتھ پیدا ہی وہیں ہوتے ہیں کہ شاید جو ہے کہ ہمارے استاد اپنی کلاسز میں اپنے قریب ان لوگوں کو آنے نہیں دیتے تھے جو کہ ایجوکیشن سے دور تھے. استاد کہتے تھے بھائی جاؤ پہلے میٹرک کر لو, پہلے انٹر کر لو, پہلے فلاں ڈگری لے لو, پھر معاش کما لو. یعنی کہ ذہن میں آپ کو بتاؤں, استاد کہتے تھے بھائی امی کو گھر پہ دہی دے کر آئے ہو, اگر دہی دے کر نہیں آئے تو مجلس میں آنا فضول ہے. آپ جب گھر کی ذمہ داری نہیں اٹھا پا رہے, آپ جب اپنا واجب عمل نہیں کر پا رہے, تو مجلس تو پھر مستحب ہے. آپ نے پہلے گھر کو دیکھنا ہے, آپ گھر, روزگار, معاش, تعلیم, اس کے بعد آپ نے اس طرف دیکھنا ہے, اس طرف آنا ہے. آپ آئیں, شوق ہر بندہ کر رہا ہے, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. سب سے بڑی مثال استاد نے خود کر کے دکھایا ہے. یعنی کہ صبح سے لے کر صبح 7 بجے سے لے کر اور دن 2, 2:30, 3 بجے تک جو ہے وہ اپنے کالج میں ایز پروفیسر ان کی مصروفیات تھیں. جس وقت ان کو گولی لگی ہے شہید کو, جب شہادت کا وقت تھا, تب وہ اپنے کالج سے نکل کے اپنی کسی جگہ جا رہے تھے, اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے. اور شاید ان خوش نصیبوں میں ہوں گا کہ میری 1 گھنٹے پہلے میری کال پہ بات ہوئی تھی, کیونکہ میں نے گاڑی کا لائسنس بنوانے جانا تھا. استاد کا تو ہمارا وعدہ ہی ہوتا کہ ہم فلاں جگہ پہ جا کے گاڑی کا ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے. تو استاد نے کہا میں فلاں جگہ نکل رہا ہوں, ہماری وہاں مجلس ہے, اور تم وہاں جاؤ, وہاں سے پھر ہم چلیں گے. تو جو شخص اتنا پنچوئل ہو ہر اپنے معاملے میں, ہر چیز میں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس پہ نہیں عمل کر سکتا؟ بالکل کر سکتے ہیں. ہم نے خود اپنی ایک باؤنڈریز بنا دی ہیں کہ یار میں جو نا یہ نہیں کر سکتا. بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کہیں جاب کریں, آپ کسی سے بات کریں, پھر آپ نوحانی کریں. ورنہ یہی ہوگا کہ آپ بانیان سے کہہ دوں گے بھائی میں فلاں مجلس کے فلاں پیسے لوں گا, فلاں چیز کے فلاں پیسے لوں گا. بہت اچھی بات کیا. پیسے مانگنا نہ مانگنا یہ آپ کا اپنی عقیدت, اپنی محبت ہے. جو دے رہا ہے استاد نہیں لیتے تھے, اور کچھ جگہوں سے لیتے بھی تھے. یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں لیتے تھے, لیکن اس کا پھر مصرف کہاں ہو رہا تھا, اس کو کہاں اصراف کر رہے تھے استاد جو ہے وہ کہنے والی بات نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ یہ جو خوبیاں, جو نیکیاں یہ, لیکن دنیا کو پتہ ہی ہے. استاد پھر اپنے جو اقربا, اپنے ساتھی ہوتے تھے, کسی گھر پہ چھت نہیں ہے, کسی کی بہن کی شادی کا مسئلہ ہے, کسی کی اسکول کی کتابوں کا مسئلہ ہے, تو استاد پھر وہاں پر اس کو کرتے جہاں ضرورت ہو وہاں پہ. بالکل صحیح ہے. تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ بھائی میں فلاں اتنے ڈالرز لے کر ہی آپ کے یہ کام کروں گا, تو یہ نہیں ہوتا. احسنت. مسلم بھائی, موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ویسے ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, اینڈ آئی ایم شیور جو ہمارے ویورز ہیں ان کے ذہن میں بھی ہوگا, کہ آئی ایم اویئر کہ جو مہدوی لفظ ہے, یا میں کہوں سرنیم ہے, کافی معزز علماء کرام ہے جن کے ناموں کے آگے یہ مہدوی لگتا ہے. آپ کے نام کے آگے بھی ہے مسلم رضا مہدوی. اگر ہمارے ویورز کو, اور مجھے بھی
جو کہ مجھے اندازہ نہیں ہے, مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ جو مہدوی سرنیم ہے یہ کیسے آپ کے نام کے ساتھ جڑا, اگر اس کے حوالے سے اگر کچھ بتا سکیں. جی بالکل, بہت میں آپ کو بتاؤں, مسلم رضا مہدوی, دین آپ کو معلوم ہے کہ میرا پورا خاندانی, والد صاحب, میرے تایا زاد بھائی سب مولوی, ماشاء اللہ, سارا گھرانہ عالم دین, اور آپ ایک آؤٹ لائر جو میں بالکل ہٹ کے. میرا جو تعلق تھا وہ کیونکہ بچپن سے ہی استاد صفی جعفر زیدی کے ساتھ آ گیا, تو ہمارے والد صاحب بھی کہتے تھے بھائی خدمت اہل بیت اور اس در کے کچھ کام کرنا ہے وہ کسی بھی طرح سے کیا جائے. تو جب ہم اچھا پھر جب شوق بھی تھا تو نہ امی نے نہ والد صاحب نے کسی نے ہمیں روکا نہیں, تو وہ استاد کی سرپرستی میں ہم سوس خانی اور نہا خانی طرف آتے گئے. تو بس یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ میرا جو ہے سارا مولوی خاندان سے اور مولوی گھرانے سے. میں خود استاد کی سرپرستی کی سے اور استاد کی قربت کی سے اس نہا خانی اور سوس خانی کی فیلڈ پر آ گیا. ماشاء اللہ, زبردست. مسلم بھائی, بڑھتے ہیں اختتام کی طرف, اور میں چاہوں گا کہ بالکل آخر میں جو ہے, ویسے تو استاد کے بہت سارے ایسے کلام ہیں جو کافی مشہور ہیں, ہم سنتے آئے ہیں انہیں, لیکن جو ایک میرا پرسنل فیوریٹ ہے اور میں چاہوں گا کہ اگر وہ آپ پڑھ سکیں, وہ ہے اے چاند کربلا کے. اگر آپ جو ہے وہ اس کے چند مصرے. چلیں, میں بس آخری میں اس کلام کے اختتام کے ساتھ یہ گزارش بھی کروں گا کہ جو ویورز مجھے دیکھیں گے یا اس کو دیکھ رہے ہیں, جس طرح بھی ہو سکے ہماری اس جماعت کو فیور کریں, کا ساتھ دیں. دنیا بھر میں عزاداری قائم ہو رہی ہے, بات آگے بڑھ رہی ہے. مجھے بتایا گیا مشکلات ہیں, مگر ابھی مشکلات ہیں, آپ کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ اس جماعت کو ہم مضبوط کر پائیں گے. استاد کا کلام دنیا بھر میں استاد کی زبانی لوگوں نے سنا, میں جہاں گیا تو مجھ سے بھی لوگوں نے ریکویسٹ کی میں آپ کی تعمیل حکم میں اس کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے, اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے. اے چاند کربلا کے, اے چاند جلوہ گر گئے غاشم کا چاند یہاں پر, خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے. اے چاند کربلا کے شہزادے جناغی مالک ہے کربلا کا, کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے. پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبت جعفر, اے کاش پھر مقدر ان کو یہ دن دکھائے. اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے, اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے. اے چاند کربلا کے. ماشاءاللہ, زبردست. مسلم بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اتنی شارٹ نوٹس پہ ہمارے کہنے پہ تشریف لائے, اور ویسے دل تو چاہ نہیں رہا تھا کہ اس کنورزیشن کو ہم ختم کریں, کیونکہ اچھا لگ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ فرسٹ ٹائم اس طریقے سے جو ہے وہ بات کرنے کا موقع ملا.
تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. اسی کے ساتھ ہی KSI رینیوا فاؤنڈیشن کی جانب سے اس پوڈ کاسٹ سفر حسینی سے میں آپ کا ہوسٹ زین علی اجازت چاہوں گا، اس پرومس کے ساتھ، اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کسی نئی آواز، کسی نئے نوحہ خواں یا منقوط خواں کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.